جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضلع مانسیرہ کی تحصیل اگی کے علاقے شیر گڑھ سے ہل ٹاکس کے ساتھ تصدق اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں ان کو دیکھتے ہی ہزارہ بھر میں تو لوگ پہچان گئے ہوں گے، لیکن ہماری وہ نوجوان نسل جو نہیں جانتے یا جن کی پہچان نہیں ہے ان سے تعارف کرواتے چلیں کہ آپ 5 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں. ینگسٹ پارلیمنٹیرین ہونے کا اعزاز بھی آپ کے پاس ہے، کم عمر ترین رکن اسمبلی. اس کے علاوہ تنولی قوم اور تناول کے چیف ہیں، سابق ریاست کے نواب ہیں، نواب زادہ صلاح الدین سعید. سر السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور اپنی حویلی میں انوائٹ کرنے کا. میں انتہائی مشکور ہوں. ویلکم جی، بڑی مہربانی. ویلکم ملک صاحب، شکریہ. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے. سر بہت شکریہ. جب ایف ایم ریڈیو کا زمانہ تھا تو میں روز آپ کو تقریباً ہر دوسرے دن تنگ بھی کیا کرتا تھا، اور آپ کی طرف سے ہمیشہ شفقت اور محبت ہوتی تھی، اس کے لیے بھی انتہائی مشکور ہوں. نہیں، بڑی مہربانی. آپ آج بھی موسٹ ویلکم. تو واقعی ہمارے اس زمانے میں کافی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات رہتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، اور ہم آپ کا وہ دور مس کرتے ہیں، وہ ریڈیو والا. تھینک یو. آج بہت عرصے بعد سر آن ایئر یا آن کیمرہ ملاقات ہو رہی ہے. ویسے تو گائے بگائے ہو جاتی، لیکن آن ایئر آن کیمرہ آج ملاقات ہو رہی ہے. سر اب مقصد آپ سے گفتگو کرنے کا یا آپ کو زحمت دینے کا یہ تھا کہ ہمارے یہ جو ینگسٹرز ہیں، یوتھ 18-20 سال 25 سال 22 سال کے بچے بچیاں، وہ جہاں اور بہت سی تاریخی پس منظروں سے واقف نہیں ہیں، اس طرح آپ کے خاندان کے، آپ کی فیملی کے، آپ کی اس ریاست کے سے کی بھی بہت سی ڈیٹیل سے ناواقف ہیں. ینگسٹرز جانتے ہیں آپ کے صاحبزادوں کو، وہ جو ایم پی اے ہیں نوجوان فرید، اور جو دوسرے حسام ہیں تحصیل چیئرمین اگی کے، وہ ہیں ینگسٹرز کی جان پہچان میں. آپ کو نوجوان کم جانتے ہیں، بزرگ زیادہ جانتے ہیں. کچھ اپنے بارے میں سر بتائیں، کہاں پیدا ہوئے تھے، کون سے وقت تھے، ارلی ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. دیکھیں جی، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ نہ صرف ینگسٹرز بلکہ ہماری اگر آپ اسٹیٹ کی بات کریں، اسٹیٹ، تو بہت کم لوگ جانتے ہیں. اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اب ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت کی حکومت کے ساتھ ہماری کوئی گڑبڑ آ گئی تھی جب پاکستان نیا نیا بنا. حالانکہ قائد اعظم کے ساتھ میرے دادا کے بڑے اچھے، نواب فرید خان کے بڑے سے تعلق تھے. 1948 میں ہماری فوج بھی کشمیر میں لڑی ہے، اور اندر اب دکھاؤں گا آپ کو خط قائد اعظم صاحب کے لگے ہوئے ہیں، کتنا ان کا کلوز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ تھا. لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ہمیں تو بلیک آؤٹ کر دیا گیا نا. حالانکہ 10 سے ریاستوں نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، ان میں ایک ہم تھے، پرنسلی اسٹیٹس نے. تو آج کا جو دور ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں پھر اس وقت سے پھر میں جب میرے والدین فوت ہو گئے تو میری والدہ فوت ہوئی، میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. اچھا. میرے والد فوت ہوئے تو میں 7ویں میں پڑھتا تھا. اوہو، اچھا. the year was دس واز 73. اچھا 73 اچھا. میرے والد جب فوت ہوئے. والدہ فوت ہوئی تو 4 سال عمر تھی، اور والد فوت ہوئے تو 7 سال. 4 سال نہیں تھی، چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا. اچھا، 4th کلاس میں. اچھا. ہاں جی، اور 7th میں تھے تو والد فوت ہو گئے. اچھا. تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ مجھے خود ہی کرنا پڑا. میری بڑی ہمشیرہ ہیں لیکن وہ تو گھر میں تھیں، پردے نشین، ان کا وہ باہر، تو مجھے ہی پھر وہ ایک وہ بوجھ کاندھوں پہ اٹھانا پڑا. اس کے بعد میری ایجوکیشن جو ہے جی، بورن ان شیر گڑھ. اچھا. یہاں ہی. ٹھیک. کیونکہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ یہاں رہتے تھے اور سردیوں میں دربند جاتے تھے. ٹھیک. دربند گرم علاقہ تھا اس ریاست کا، اور دربند جو تھا وہ ڈوب گیا، وہ تو پانی میں آ گیا تربیلا کے. ٹھیک. ختم ہو گیا، اس میں وہاں بھی کچھ نہیں ہے. ٹھیک. نئی کالونی ہے. پھر میری ایجوکیشن میں برن ہال اسکول ایبٹ آباد، برن ہال میں کلاس پریپ سے رہ کے میں نے میٹرک وہاں سے کی. اوکے. میں نے بھی، میرے بھائی جہانگیر، نوزائے جہانگیر نے بھی. پھر ہم ایڈورڈس کالج پشاور چلے گئے. اچھا سر،
وہ زمانہ ایبٹ آباد کیسا تھا, برن ہال کیسا تھا, ٹیچرز کیسے تھے؟ ہمارے زمانے میں مشنریز تھے, اچھا, انگریز, فادرز بردرز, یہ لوگ ہوتے تھے. برن ہال ایک خوبصورت ٹاؤن ہوتا تھا. اب تو وہ ایک معذرت کے ساتھ ایک سیمنٹ اور سریے کا ایک وہ ہے, کنکریٹ کا جنگل ہے. کنکریٹ کے جنگل ہے. اب نہ وہ موسم ہے. اچھا ایبٹ آباد میں پرانے لوگ نہیں ہیں, پرانے کم ہو گئے ہیں, باہر کے لوگ زیادہ ہیں. یہ وہ جو وہ ہوئی تھی پہلے, وہ ایک وہ ٹیررزم کا دور آیا تھا, طالبانائزیشن وغیرہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے لوگ آئے تھے. تو پھر کافی سارے لوگ اور باہر سے یہ ڈسپلیسڈ لوگ آ کے ایبٹ آباد, ابھی وہ لوگ ہیں, پرانے لوگ کم ہیں ایبٹ آباد کے, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. بڑا برنالہ تھا وہ یا چھوٹا؟ دو ایسے جی. اچھا, میں جونیئر بھی پڑھے ہیں. اچھا, وہ گامی اڈے گامی اڈے نال تو خالی ہوندا اسی اس ویلے؟ اس ویلے جی ایک گامی دا اڈا ہوندا سا. اوہو. سامنے ایک ورک شاپ ہوندی سی, ورک شاپ ایک ہوندی سی. اچھا, اس سربن دے بعد بنے ہیں. اوکے, سربن ہوٹل. اوکے. اور بڑا برن ہال جو تھا اسی طرح گرین اور لانز, پھر اس تو آگاہ جو تے فوجیاں دا علاقہ ہوندا سا, سی ایم ایچ ہو گیا, ایف ایف, پفر, اے ایم سی, سپلائی بس کوئی 15-16 دکانیں سی. ٹھیک ٹھیک. پھر اگر برن ہال ساتھ منڈیاں میں 2 دکانیں سی. اوکے, منڈیاں میں 2 دکانیں سی. اچھا اچھا اچھا. یہ اس طرح گرین اسا, بلکہ اور زیادہ گرین اسا. یہ روڈ ہوتا وہ سفیدیاں دے بوٹے. اچھا, واہ واہ واہ. اور اچھا برن ہال تو گیا پھر استبل اور پبلک اسکول. اچھا بس ٹھیک. اور پھر اگیا مانسیرا. اوکے اوکے. ٹاؤن جاتے تھے شہر برن ہال سے نکل کے باہر؟ ہمیں ہفتے میں ایک دن جاتے. ٹاؤن ڈے ہوتا تھا. یہ ٹاؤن ڈے ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے بازار میں جا کے ایبٹ آباد؟ بازار میں جا کے تاج محل میں ایک فلم دیکھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کالا خان سے ٹکے کھا لیے. واہ 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 واہ. اور فلم دیکھ کے شام کو وہاں سے 5 روپے دیے ٹیکسی والے کو. اوہ, شیورلے ٹیکسی ہوتی تھی. اچھا, تو وہ ہمیں وہاں کھڑی ہوتی تھی. اچھا, برن ہال پہنچا دیتے تھے. اچھا. یہ فلم دیکھنے جاتے. یہ آج کل کے میک ڈونلڈس کے ایف سی والے بچوں کو کالا خان کے ٹیسٹ کا نہیں پتا ہوگا. کالا خان کو نہیں کیا پتا, انہوں نے نیا کالا خان دیکھا, وہ پرانا دیکھا ہی نہیں ہے. اچھا اچھا. یہ عیاشی ہوتی تھی ٹوٹل؟ یہ ٹوٹل عیاشی ہوتی تھی کہ مووی دیکھ لی, دیکھ لی, ٹکے کھا لیے اور واپس آ گئے. اچھا, یہ ٹاؤن ڈے ہو گیا. یہ ٹاؤن ڈے ہوتا تھا ہمارا. اچھا, بیوٹیفل اور بڑی عیاشی ہوتی تھی. بیوٹیفل ڈیز, بیوٹیفل ڈیز. اچھا, پھر اس سے چلے گئے ایڈورڈز کالج پشاور. ایڈورڈز میں نے بی اے وہاں سے کیا. اچھا. اور پشاور سر کیسا تھا وہ بھی اس وقت؟ تو بہت ہی خوبصورت پشاور دیکھیں جی. پشاور میں جب ہم لوگ ایڈورڈز کالج پشاور میں پنکھے نہیں ہوتے تھے, تو ہم لوگ آرے بازار سے جا کے پنکھے کرائے کے لاتے تھے. اور گرمی بہت ہوتی تھی پشاور میں, تو ہر لڑکا ایک برف کا وہ بھی لے آتا تھا, وہ سلیب. اچھا, وہ پاؤں کی طرف وہ جس میں مردوں پہ نہیں لگاتے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, وہ لگا کے پیچھے پنکھا, اور صبح اتنا پانی اس میں وہ ڈارمٹری میں. آپ تو نواب زادے تھے, آپ کے تو 50 نوکر ہونے چاہیے, ملازم ہونے چاہیے ساتھ. کالج میں کون, کالج میں مزہ یہی ہے کہ سب اچھا برابری, مزہ آتا تھا اس میں. اچھا گڈ. اور کلاس فیلوز کون سے تھے سر اچھے اس وقت کے جو کلاس فیلوز میرے بہت ہیں جی. اچھا, کلاس فیلوز میرے بہت کلوز فرینڈز. یہ عارف سم کا, ٹھیک, یہ ہو گیا. یہ شرافغان خان ایم پی ہوتا تھا مردان سے. ٹھیک. اچھا, پھر برن ہال کے تو میرے اور بہت ہیں. یہ نعیم خان آئی جی رہا ہے. جی جی, ڈاکٹر نعیم. یہ اعظم جو پرنسپل سیکرٹری میرے جی ایم سے جونیئر ہوتا تھا. بڑا اچھا آدمی, بڑا اچھا آدمی. اچھا. شہاب بہت ہیں جی, شہاب ہے بہت ہیں, بہت پرانے. یہ طارق پاشا, چیئرمین ایف بی آئی. ہاں, یہ میرا برن ہال کا کلاس فیلو تھا. احمد زمان, بڑا نام اپنا, گولفر. ہاں. یہ تو اب تو بہت سارے, کوئی کینیڈا میں ہیں, کوئی امریکہ میں ہیں, کوئی کدھر ہیں. یہ ہاں ایک چیز واٹس ایپ اور اس کی ہمیں فائدہ ملا کہ وہ مل گئے ہیں, روابط ہو گئے, وہ مل گئے. اب آپ گھومے ہوئے سارے. ٹھیک 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 ٹھیک. تو رات کو ہم نکل جاتے تھے 12-1 بجے, گرمی لگی تو ریڈیو سے اپنا ریلوے اسٹیشن, ٹھیک ہے, ریلیں چل رہی ہوتی, ٹرین چل رہی ہوتی تھیں. اچھا, ایک چہل پہل ہوتی تھی, کوک کولا پی لیا, 7 اپ پی لیا. ایسے یہ ابھی تو وہاں وہ دیواریں ہی دیواریں ہیں. جی جی جی, بیریکیڈز ہیں. یہ چیزیں کہاں ہوتی تھیں, سب رنگ چلے گئے. وہ صدر میں ٹھیک رات کو
दीवार कोई नहीं थी, बाउंड्री वॉल्स कोई नहीं थी, ठीक ठीक ठीक, ना दिलों में और ना बाहर। फिर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी चला गया, 1985 का वो टाइम आ गया, बीच में कुछ टाइम हमारा ज़ाया हो गया, 1 साल डेढ़। अच्छा। भुट्टो साहब के उसमें फांसी के उसमें अच्छा, हाँ कॉलेज बंद कर दिए थे। ओके ठीक तो ठीक। 85 में मैं फिर वहाँ मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रहा था। अच्छा तो मैंने जैसे प्रीवियस किया, फाइनल को प्रमोट हुआ, तो 85 के इलेक्शंस आ गए, अच्छा, मैं खड़ा हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था मैं, गैर जमाती इलेक्शंस में गैर खड़ा कर जमाती दिया में, आपको और मैं जीत गया और एमएमए बन गया फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम अच्छा, एज अ स्टूडेंट। तो आपको एल्डर्स ने फोर्स किया ना किसी ने, या एल्डर मेरे कौन, नोबडी? अच्छा, इट वाज योर ओन चॉइस माय ओन चॉइस है, मैं हमारे लोगों की चॉइस थी कि जी हमारी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो फिर मैं अपना मास्टर्स नहीं कर सका। अच्छा, सियासत ने मैं सियासत की जो प्रीवियस मैंने किया, फाइनल को प्रोट एमएनए बन गया, ओहो, और उसी साल मुझे भेज दिया यूएन, यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ मैं यंगेस्ट एमएनए पाकिस्तान का था, और यूएन में आई द वर्ल्ड यंगेस्ट डेलीगेट, अच्छा वर्ल्ड यंगेस्ट अच्छा, यू वर एज अ डेलीगेट, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन। जो पार्लियामेंट्री डेलीगेट, पार्लियामेंट्री सिर्फ नहीं होता, सपोर्ट लोग भी होते हैं, Okay. लेकिन पाकिस्तान का डेलीगेशन। ओके ठीक, जी, हाँ, उसका यू वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 बार किया, 1990 में भी, 1985 में भी, 90 में भी। और मोहम्मद खान जुनैद वाज द प्राइम जुनैद साहब मिनिस्टर। 85 में प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा ठीक या दूसरी ठीक। बार जब मैं गया तो नवाज शरीफ साहब थे ठीक। प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बस देखते रहे, साथ साथ बस गुजरता रहा है हमारे सामने बहुत कुछ। फिर जो 85 के बाद अब तक हुए, मेरे ख्याल पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी चेंजेस कभी नहीं आई होंगी जो हमारी जनरेशन ने देखी है। फिर ठीक। या तो सर, ये जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी, आम स्टेट, इसके बारे में कुछ बताएं। इसका महल वकूअ का क्या था, कहाँ तक फैली हुई थी ये अम स्टेट कहलाती थी जी। ये गदून मज़ई से आगे शुरू हो जाती थी, स्वाबी के पास से जी, बेट गली वगैरह, ये नाड़ा मज़ई, ये इलाका ये हो गया। ठीक। फिर दरिया के इस पार दरबंद, ये शेरगढ़, उगी के ब्रिज है जो दुगाई वाला यहाँ तक, ओके उधर से लसा से पढ़ना तक, ओके और आगे नीलोर के पास, ठीक। ये इलाका अम स्टेट, अपर तनौर, ओके। अपर तनौर अम स्टेट। और इस साइड पे टुवर्ड्स तोरगर तोरगर के साथ बाउंड्री थी, ये पंजा गली, जी जी, पंजा गली, बड़ी इलाका। ब्यूटीफुल हाँ जगह। जी जी हाँ, जी। ये थी बाउंड्री, आगे तोरगर था। अच्छा सर, ये तारीख की किताबों में आता है कि अम्ब रियासत की चित्राल और दीर के साथ भी लड़ाइयाँ होती रहीं, जंगें होती रहीं। हमारी दीर और चित्राल से नहीं हुई, दीर चित्राल तो मेरा नानिहाल है। जी जी जी, ठीक। आपके इन लॉज भी हैं? मेरे इन लॉज भी हैं, हिजाइनस नासिरुल मुल्क मेरे नाना थे। जी जी। हमारी स्वात के साथ होती रही हैं। अच्छा अच्छा 2-3 लड़ाइयाँ हुई हैं, अच्छा। लेकिन वो इस तरह नहीं किसी ने आके यहाँ पे पनाह ले ली, तो उनकी वजह से फिर बातचीत की, नहीं बनी, तो फिर जंग हो गई। जो ट्राइबल निज़ाम था ठीक उस वक्त, ठीक, फ्यूजिटिव्स को, मतलब अच्छा उस तरह निज़ाम था। अच्छा। कहते हैं सर 1,20,000 से ज़ायद आर्मी थी अम्ब रियासत की। वो इस तरह थी ना जी कि रियासत का हर आदमी सिपाही था, फौजी था, ओके। लश्कर होता था, अच्छा ठीक है ठीक। कबायली वॉलंटियर, निज़ाम था, ठीक है, वॉलंटियर। वॉलंटियर। अच्छा ऐलान हो गया जंग, हर कोई जा रहा है। तो जंगों का ज़माना था, तो वो लोग इस पे खुश भी होते थे, अच्छा, कि जी हम वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स हैं, और थे भी, जंगजू लोग थे। जंगजू लोग थे। वैसे स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो तकरीबन कोई 700-800, अच्छा, जो वो इतनी थी रेगुलर आर्मी। रेगुलर, जो कि कश्मीर में भी सन 48 में लड़े भी हैं। अच्छा अच्छा एम्बुश हो गई थी हमारी फौज, इंडियंस ने एयर अटैक और साइड से अटैक करके अच्छा उनको, फिर जो बच गए थे उन्होंने जंग की। हमारी अब भी लोगों की कब्रें वहाँ मौजूद हैं। अच्छा जी वहाँ मौजूद है। सर, ये जो पकली सल्तनत थी जी 1507 के इर्द गिर्द, ये तुर्की और इनकी, हाँ जी हाँ जी, ये आर्म स्टेट से पहले थी? ये पहले थी जी, अच्छा ये पहले थी। अच्छा हाँ, उनका तो गुलीबाग हेड क्वार्टर था। ये मेरा ख्याल है ये पखल उनका तुर्कों का था बेसिकली। ठीक। जी हाँ। सर, ये जो तनोली रियासत है 1647 में बनी। तनोली रियासत के ऊपर मैं आपका एक नशस्त कराऊंगा, मेरा भतीजा है जहांदार खान। अच्छा
وہ بڑی ریسرچ کر رہا ہے ماشاءاللہ, آئی ایم پراؤڈ آف ہم. وہ جس بچے نے ڈاکیومنٹری بنائی ہے, ڈاکیومنٹری, اب کتاب بھی لکھ رہا ہے. اچھا اچھا, گڈ. اب لکھ رہا ہے وہ اس کی ڈاکیومنٹری میں نے دیکھی, ہی ڈیڈ اے ویری گڈ ورک. وہ جی. تو تقریباً وہ اس کے پاس 600 سال کا وہ جمع ہو گیا ہے. اچھا اچھا, کیونکہ وہ ہر چیز وہ لکھ رہا ہے جو جس کا کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو. اچھا ٹھیک, ہوائی باتیں نہیں, پروفس کے ساتھ. پروفس کے ساتھ. اچھا, یہ نہیں کہ ایسے ہوائی باتیں آدمی لکھنا شروع کر دے. ٹھیک. تو وہ کچھ ریسرچ میں نے بھی اس کی دیکھی ہوئی ہے. ٹھیک. اور ویسے خود بھی مجھے تھوڑا بہت جو سینہ بسینہ بزرگوں سے جو ہے پتہ وہ کرتا رہا. یہ ہاں, یہاں اس علاقے میں ہم 17 سمتھنگ میں آئے ہیں, 17 کچھ میں. ٹھیک. اور غزنی افغانستان سے آئے ہیں جی. ہسٹری وہاں پہ آپ چلے جائیں 700-800 سال پیچھے, تو وہاں تک تو ہم 600 سال تک تو ہم اسی علاقے میں ہیں. اس میں نہیں کبھی یہ جو ہے طورخم, یہ علاقے سوابی, یعنی آج کا پاکستان, ٹھیک ٹھیک, اسی میں ہیں ہم 600 سال تک. ٹھیک ٹھیک. اس سے پہلے کی ہسٹری جو ہے اس میں ابھی بھی ریسرچ ہے. ہاں, اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. میرے دادا کہا کرتے تھے, اب 2 اس میں وہ ہیں کہ آیا ہم افغانستان سے آئے, تو افغانستان سے ہی ہیں, آئے روٹ تو افغانستان ہی تھا. ٹھیک ہے, وہاں سے آئے ہیں. لیکن غزنی تھا یا کون سی جگہ کون تھی سا تھا ایگزیکٹلی وہ ہے. اور میرے دادا کی تھیوری یہ تھی کہ یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ترک برلاس ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہسٹورینز کی جو بڑی ایک اور وہ ہے, ان کے مطابق ہم سلیمان خیل پٹھان ہیں. اوکے. لیکن یہ ابھی ریسرچ میں ہے یہ چیز. اچھا اچھا, یہ دونوں ریسرچ میں ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں, لیکن ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں, لیکن وہاں پہنچنا ہے ابھی. اچھا ٹھیک, اچھا ابھی پہنچنا ہے. اچھا, آئے افغانستان کے تھرو ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈیٹیلز, ہاں جی, کیونکہ ایسے ہوائی بات کرنا اچھا نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. سر میری اپنی سوچ وہ ہے جی کہ وہ یہ سلیمان خیل کی طرف زیادہ جاتی ہے میری سوچ. اچھا, آپ کے پاس اس ایویڈنس آپ کچھ ہیں. اچھا, کچھ ہیں اس جو لیڈ کرتی ہیں کہ سلمان خیل جی پشتون ہے. ہاں جی. اچھا سر, یہ جو تست علاقے پہ جڑی ان کو بولی جلدی ہے, جی ہری پورہ دی ان کو اور ہے, خان پورہ دی اور ہے, گلیات دی اور ہے, ایبٹبادہ دی اور ہے, جی تنولا دی اور ہے, اگرورا دی اور ہے. لیکن یہ جڑی تستے تنولا پہ بولی جلدی ہے, تھا, تھی, جی, گیلے, ایلے, جلے, جلے, تسی بڑی سونے بولتے ہو ماشاءاللہ. یہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ ایسے ہی تھی ہمیشہ سے؟ یہ شہرگڑھ میں یہ بولی جاتی تھی جو میں بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, بچپن میرا یہاں گزرا ہے. ٹھیک ہے. دربند میں مکس بولی جاتی تھی. اچھا, اور ہمارے بزرگ پہلے جو بولتے تھے وہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں. تھا, تھی, تھا, تھی. اچھا وہ اچھا. تو زیادہ سویٹ نہیں ہے یہ دوسری ہند کو سے, یا کرخت ہے؟ سخت ہند کو ہے. سخت, وہ سخت ہے. جیسے تنولی خود سخت ہیں ویسی زبان بھی سخت ہے. سخت ان دا سینس مطلب سب سے کمزور مزاج آدمی میں ہی ہوں. یہ آپ کی سب سے کمزور مزاج آدمی میں ہی ہوں. جی, نرم مزاج یا کمزور مزاج. لوگ بھی کہتے ہیں نواب صاحب شریف آدمی. اچھا, مزے کی ایک اور بات آپ کو بڑی سخت گزری اور ہے بھی. بالکل بالکل, اس میں کوئی تنولیوں کی تو پوری ہسٹری ہے, جنگجوئی کی بھی, بہادری کی بھی. یہ لوگ کہتے ہیں نواب صاحب شریف خان بھی ہے, نواب بھی ہے, تو غریب نواب بھی ہے. تو نواب غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سب کچھ یہی رہ جانے, ہر ایک غریب ہے. امیر تو وہ ساتھ لے کے جائے گا. سر, اب جو آپ نے 5 دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں, متعدد الیکشن لڑے ہیں, بہت سے پولیٹیشنز پاکستان کے دیکھے ہیں, بہت سے ڈیفرنٹ وقت دیکھے ہیں. اب کہتے ہیں سر کہ شریف اور خاندانی اور عزت دار لوگوں کا کام نہیں رہا سیاست, ایسا ہے؟ اب اگر جتنا ادرایا ہوئے جی اتنا بڑا لیڈر ہو سی. اگر تو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے ایک آدمی نئے ماحول کے ساتھ, اور جو آپ سمجھتے ہیں, میں نہیں کہنا چاہتا
تو وہ تو کامیاب ہے، لیکن باعزت سیاست کرنا ذرا مشکل ہو گیا، مشکل ہو. مشکل ہو گیا. اور ایسا ہی رہے گا یا اس میں تبدیلی ہوگی یا مزید گراوٹ ہوگی؟ آپ جیسے لوگ، خاندانی لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ، مینرڈ، کلچرڈ، ڈیسنٹ، وہ لوگ سائیڈ لائنز پہ ہو گئے ہیں. سیاست ہماری جو نئی جنریشنز ہیں شاید وہ نئے لوگوں کے نئے ماحول کے ساتھ چل پڑیں. اچھا اچھا لیکن اب میرے لیے یہ چیزیں، میں نہ تو کسی کو گالی دے سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں. اوکے. اور اب آج کی سیاست کا لازم و ملزوم ہے گالی؟ تو یہ تو بڑا لازمی چیز ہو گئی ہے، بڑی لازمی چیز ہو گئی ہے. آپ کے 2 صاحبزادگان، ایک چیئرمین تحصیل اور ایک ایم پی جی ہاں، رہے. جی ہاں. چیئرمین تو ہیں ابھی. ہاں جی. آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے؟ نوابی سٹائل میں کی ہے یا نہیں ان کو جی، ڈاؤن ٹو دی ارتھ رکھا ہے؟ نہیں دیکھیں، نوابی تو میں نے خود بھی نہیں دیکھی. اچھا. اور نہ کی ہے؟ بزرگ فوت ہو گئے، لوگوں نے احترام کی ہے، میری دستار بندی کی ہے، قوم کا چیف بنایا ہے، لیکن ریاست میں نے نہیں دیکھی نا. رعایا میں نے ایک چیز دیکھی ہے، جب میں بہت چھوٹا تھا، کا علاقہ ریاست تھا اس وقت، ٹھیک. تو آخری قیدی میں نے رہا کرائے تھے اپنے دادا سے. اچھا. آخری وہ میں گیا، ہم ایسی جیل گھومنے وزٹ پہ، تو وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہمارا اپنا، اس نے کہا جی، منشی کہتے تھے، اس نے کہا جی یہ 2 آدمی ہیں، انہوں نے ساری وہ صلح بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، تو لیکن نواب صاحب ان سے بہت خفا ہیں، انہوں نے کسی نے مرڈر کیے ہوئے تھے. اوکے. تو میں تو بچا ہوں، میں گیا جا کے دادا کو ریکویسٹ کی، انہوں نے دونوں رہا کر دیے. اچھا وہ اچھا. مجھے، گڈ ہاں، گڈ. اتنا مجھے یاد ہے. اچھا. عوامی فلاح و بہبود جو ہے وہ بچپن سے آپ کرتے چلے آ رہے وہ ہیں. میرے ذہن میں. جی ہاں. اچھا سر، کہتے ہیں کہ یہ جو ہم اسٹیٹ ہے، اس میں ہوائٹزر توپوں کی فیکٹری بھی تھی. جی توپیں بنتی تھیں یہ یہاں پہ آرڈننس فیکٹری تھی اچھا. اپنی ہماری، اس میں یہ توپیں باہر لگی ہیں جی 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 یہ جی آپ نے جی دیکھی ہوں، جی یہ جی. بھی ہیں. یہ 2 مجھے گورنمنٹ نے واپس کی تھیں. اچھا کمشنر صاحب کے بنگلے پہ لگی ہوئی ہیں، ڈی آئی جی کے بنگلے پہ لگی ہوئی ہیں، یہ ساری ہماری آپ کی توپیں ہیں. اچھا. یہاں 3 انچ واٹرز بنتی تھیں ہمارے. اس کی کارخانے کی جو 303 ہوتی تھی، اس کو برٹش 303 سے لوگ مقابلہ کرتے تھے. اچھا. ہاں ہاں، وہ تو اچھا. یہاں باقاعدہ سب مشینری باہر سے آتی تھی، اسمبل یہاں ہوتی تھی. اسمبل یہاں ہوتی تھی. لوگ ٹرین ہو کے آئے تھے یہاں پہ ہمارے کارخانے کو، اچھا باقاعدہ ٹرینڈ وہ لوگ آتے تھے. اچھا. پھر اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، وہ موس کوڈ کہتے ہیں اس کو، یہ وائرلیس تو نہیں ہوتا تھا نا، ہاں. شیشہ، اور اس سے وہ چمک دے کے اور اس سے سگنل آگے جاتے تھے. سگنلز. اچھا. تو اس کے وہ پورا سامان، بیٹریز پڑی ہیں، رات کو لائٹ، دن کو سورج، اوکے اور اگر وہ بادل وغیرہ ہوں تو پھر لائٹ. اوکے. تو 1 منٹ میں پوری ریاست میں وہ سگنل پھیل جاتا تھا. اس وقت کا جدید ترین نظام. جدید ترین نظام. وہ پڑا ہوا کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے، اچھا کچھ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے میرے پاس. اچھا. اور سر کہتے ہیں بہت ویلدی اسٹیٹ تھی، پیسہ بہت تھا، آمدن بہت تھی، روٹ تھا اٹک کا، کشمیر کا، اور ہاں اس کا ٹول لیتے تھے، راداری جی لیتے تھے، اور اس جی وجہ سے جی. بہت بڑی آمدن ہوتی تھی. وہ یہ تھا نا جی کہ یہی روٹ تھا کشمیر کا. اوکے. تو وہاں سے جب لوگ آتے تھے تو وہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ ہم ویسی روند کے گزر جائیں. اچھا ٹھیک. وہ جو پرانا طریقہ ہوتا ہے. ہاں، لیکن وہ پھر ہمارے جو قوم ریزسٹ تھی، کرتے یہ تھے. بزرگ تھے، وہ ایسا کرنے نہیں دیتے تھے. ٹھیک وہ پھر دورانیوں سے ہماری جنگ ہوگی اس سلسلے میں. ٹھیک. اس کو کئی رنگ دیے لکھنے والوں نے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ شیڈز آف ہسٹری ہے نا. ہاں، ہسٹری بڑی ظالم چیز ہے، جو جس نے لکھ دیا لکھ دیا. تو میں خوشی ہے کہ ابھی اس کو ہم کئی کتابیں لکھی ہیں، لیکن ابھی صحیح لکھ رہے ہیں، اس کو اپنی ہسٹری کو صحیح کر رہے ہیں. اچھا. لکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت یہ ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو ان سے ہم پھر ٹول لیتے تھے. ٹھیک. ضرورت بھی تھی. دیکھیں، یہ ریاست رچ اس سینس میں تھی کہ باقی تمام ریاستیں تھیں نا، وہاں کے والی ریاست کوئی اور ہوتا تھا، عوام کچھ اور ہوتی تھی. اوکے. یہاں کا والی ریاست قوم میں سے قوم کا بڑا ہوتا تھا. اوکے ٹھیک ہے. مشر ایلڈر. اپنے بڑے کے سر پہ پگڑی رکھ کے اپنا نواب، مطلب اپنا سردار بنایا. پھر بعد میں نوابی خطاب آ گیا. تو قوم اور نواب ایک قوم میں سے تھے. اوکے. یہ ان کی سب سے بڑی قوت تھی. اوکے اوکے اوکے.
باقی دیکھ لیں سوات میں سے نہیں تھا ٹھیک ہے اور کہیں نہیں تھا، کہیں اور جائیں نہیں تھا. ٹھیک ریاست بہاولپور بہت بڑی ریاست جی تھی، جی قلعات اور اس کو دیکھ لیں آپ. جی ہمارا ایک بلوچستان کے ایک ضلع جتنے ہمارا پورا صوبہ نہیں ہے. جی بالکل تو لیکن یہ مضبوط اس لیے تھی کہ قوم کا جو بڑا تھا وہی قوم کا سردار بھی تھا. ٹھیک. اچھا سر اسے توڑا پھر لوگوں نے، اچھا اسے توڑا پھر سازشیں کی باہر سے لوگوں نے، کامیاب ہوئے اس میں. اچھا سر یہ ریاست جو تھی اس کے پرائم منسٹر بھی تھے عبد الجبار شاہ. ہاں وہ آئے تھے یہ سوات سے، ستھانہ کے تھے. ستھانہ پیر بابا کی اولاد میں سے تھے. اچھا وہ اچھا آ کے یہاں پہ وہ پرائم منسٹر تھے، ان سے بعد میں بھی لوگ رہے ہیں، ان سے پہلے بھی رہے ہیں. اچھا ہاں جی. والی ریاست اور وزیر اعظم. والی ریاست تو سوات کے والی تھے. نہیں نہیں آپ کی اس اسٹیٹ کے والی ریاست نواب پردادا تھے. نواب ہاں اور ان کے نیچے ان پرائم کے پرائم منسٹر. اور ان کی کیبنٹ. ہاں کیبنٹ ہوتی تھی، باقاعدہ ہوتی تھی. اچھا جی تو اس ٹائم نوابی میں ڈیموکریٹک نارمز کیسے آ گئیں، پرائم منسٹر کیسے آ گیا، کیبنٹ کیسے آ گئی؟ مطلب مشیر اور وزیر تو ہر دور میں رہے نا جی. اچھا مشیر اور وزیر تو ہر دور میں وہ لوگ بھی رہے ہیں. اچھا لیکن یہ ڈیموکریٹک سسٹم پرائم منسٹر مطلب انہیں وزیر کہتے تھے، پرائم منسٹر سبھی لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے وزیر. اچھا بڑے وزیر. ہاں بڑے وزیر. تو یہ جو گڑھی ستھانہ والے جو اب تربیلا جھیل کے نیچے آ گئے ہیں علاقے، یہ جو سادات برادری تھی، یہ سید شاہ صاحب تھے نا، یہ جبار شاہ ہاں یہی تھے. اچھا ہاں جی. اور یہ آپ کے بزرگوں کے یہ تعلق تو بہت پرانا تھا. یہ دیکھیں نا ہمارا سادات کے ساتھ تو بڑا پرانا تعلق ہے. رشتہ داریاں بھی ہماری سادات کے ساتھ ہوتی تھیں یا اپنی قوم میں ہوتی تھیں اس زمانے میں، یا والین ریاست کے ساتھ. ٹھیک. اب میری والدہ چترال سے تھی، والی ریاست کی بیٹی تھی. ٹھیک. تو میتر ہوتے تھے چترال کی میتر کہلاتے تھے. میتر مطلب یہ ہے کہ میتر آپ نے سنا ہوگا، میتر بینڈ ٹھیک ترکی کا. ہاں ہاں یس. تو ترکی میں بھی تو میتر ہی کہتے تھے نا. اوکے اوکے بیسکلی ٹرکس. یہ بیسکلی سینٹرل ایشیا ہے نا. اوکے اوکے چترال کی بھی سینٹرل ایشیا ہے. اوکے اوکے اوکے. بہت رچ ہسٹری نہیں ہے سر چترال کی آپ کی اسٹیٹ کی؟ سب کی جی، سب کی بڑی، سر دیکھیں تو بڑی رچ ہسٹری ہے. ینگسٹ جو اسٹیٹ ہماری تھی وہ سوات تھی. کل 50 سال انہوں نے حکومت کی ہے. اچھا 50 سال. اچھا. تو باقی چترال بہت پرانے ہیں، چترال سے دیر نیا ہے. ٹھیک. پھر ہم تو غالباً چترال اور ہم تقریباً ایک دور کے ہیں. اوکے اوکے. تو ابھی بھی جانا ہوتا ہے چترال؟ ہاں جی، میرا بھانجا ہے سکا ابھی وہاں کا میتر. اچھا ٹھیک ہے. سکا بھانجا ہے میرا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ جو فیمس پولو پلیئر بھی ہیں؟ نہیں وہ میرا کزن ہے سکندر. اچھا سکندر ملک. ہاں وہ میرا کزن ہے. ہی از اے ورلڈ نون ماشاء اللہ پولو پلیئر. جی جی. اس دفعہ تو شندور میں ہو بھی نہیں سکا ٹورنامنٹ. وہ اس سے دہشت گردی کی یہ جو چیز بنی ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. اور ویدر کنڈیشنز کا کہا گیا کہ مین چیز یہی ہو گئی کہ نہ کریں، یہ اسی وجہ سے. ٹھیک. سر یہ جو تھے نواب خان تنولی، جی ہاں، 1800 سے 1810 تک، اور 18 میں نہیں تھے جی، 18 سے پہلے تھے. کہتے سردار غازی پائندہ خان کے والد تھے. اچھا کہتے ہیں جی 26 سال کے تھے اور اسیسینیٹ ہو گئے تھے. انہیں اسیسینیٹ کر دیا تھا دورانیوں نے. اچھا 26 سال کے ینگ لڑکے کو سردار غازی پائندہ خان رہ گئے تھے کوئی 9 سال کے. اچھا اچھا. پھر انہوں نے یہ بلڈ کیا دوبارہ اسٹیٹ کو، دوبارہ مطلب قوم کو دوبارہ اکٹھا کرنا، اور کچھ قبائل کو باہر سے لے آئے اپنے ساتھ، اور ایسا کر کے تو انہوں نے دوبارہ پھر سکھوں کے ساتھ ساری عمر جنگ ان کی رہی. پائندہ خان تنولی پائندہ خان کی، اور رنجیت سنگھ تو اپنی، یہ ہری سنگھ نلوا ان کا بہترین جرنیل، ان کی لائے ہری پور میں. یہ ہری پور جب جی ان کے نام پہ، اس کے نام پہ جی ہمیشہ اس نے شکست کھائی یہاں سے، پائندہ خان سے. اچھا. یہ علاقہ واحد علاقہ ہے کہ جس پہ سکھ حکومت نہیں کر سکا. اچھا تنول. ٹھیک ٹھیک. اور یہ طور غربی ٹھیک. کالا ڈاکا. نہ برٹشرز اور نہ سکھ. برٹشرز نے تو دوستی کی، وہ سمجھدار تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس نے دشمنی کی نہیں. اچھا ٹھیک. اگر کی بھی ہے تھوڑی بہت تو وہ ایک اندر لیٹر لگے ہوئے آپ کو دکھاؤں گا، تو وہ اس پہ آتا ہوں بعد میں.
تو سردار غازی بلکہ اس نے رنجیت سنگھ اپنی ڈائریز میں جو میرے بھتیجے نکالی ہیں ڈائریز جانداد میں، جی 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 وہ لکھتا ہے کہ میں ارمان لے کے جا رہا ہوں کہ میں پائندہ خان کو شکست نہیں دے سکا، نہیں دے سکا. تو یہ اگلی ہم بات کر رہے تھے اس کی. ہاں یہ اندر لیٹر لگا ہے سردار غازی جہانداد خان کا. کوئی 2 سالٹ مائنرز ہیں، یہ چارلز ایلن کی کتاب ہے مین ہو میڈ دا فرنٹیئر، اوکے اس میں بھی ہے، اس میں اس سے وہ 1844. جی وہ لے کے ہم نے یہاں لگائے ہوئے. اچھا ایبٹ تھا، اور ٹھیک ہے، ایبٹ جیمز ایبٹ. ایبٹ نے رپورٹ دی کہ یہ 2 سالٹ مائنر جو مارے گئے انگریز، ان کے قاتل جو ہیں وہ یہاں آ گئے ہیں اس ریاست میں، اور طور غار میں ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو چیف لینڈ کمشنر پنجاب آگے انکوائری کرنے، تو سردار جہانداد خان کو، پائندہ خان کے بیٹے کو بلایا. تو یہ وہ لکھا اس میں کہ 500 گھوڑوں پر بیٹھ کے یہ گئے، 500 گھوڑے تھے ان کے ساتھ، آدمی تھے. تو اس نے کہا جس طرح انگریز روب ڈالتا تھا کہ آپ یہ آدمی ہمارے حوالے کر دیں، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے، ورنہ ہم آپ کی ریاست کسی اور کو دے دیں گے. تو انہوں نے اس میں لکھا ہوا، آپ کو دکھاؤں گا میں، کتاب اندر لگا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا اگر آپ آنا چاہیں، وہ لکھا ہے کہ ود فولڈڈ ہینڈز، اور بڑے مسکرا کے کہا کہ اگر آپ آنا چاہیں بات کرنے کے لیے تو یہ ویلکم، اگر جنگ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو یہ پہاڑ بڑے مشکل ہوں گے آپ کے لیے اور آپ کی فوج کے لیے. واہ واہ واہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا تاج برطانیہ کا جواب کسی نے نہیں دیا تھا، اور وہی وجہ تھی کہ ایبٹ کو یہاں سے نکالا گیا. اچھا ایبٹ کو نکالا کہ کس کے آگے چڑھا دیا. اوکے اوکے. اتنے سخت جان لوگ. اور ایبٹ واز نیور گیون فیلڈ پوسٹنگ آفٹر دیٹ. میجر جنرل ریٹائر ہوئے، اوکے، میجر جنرل ریٹائر ہوئے، لیکن دفتر میں، لیکن کلکتہ آرڈننس فیکٹری میں. اوکے. جس طرح ہمارے ملک میں جس جنرل کو ڈمپ کرنا ہو تو اس کو پی ایف بھیج دیتے یا این ڈی یو بھیج دیتے. اچھا یہ اس وقت کا این ڈی یو تھا. جی ہاں. اچھا پھر نواب جہانداد خان تنولی، پھر نواب اکرم خان تنولی، اور پھر نواب خان زمان خان تنولی 1907 میں، جی ہاں. پھر نوابزادہ فرید خان، نواب محمد فرید خان 1936 میں. تو آپ کے دادا، جی ہاں. آپ نے جو اپنے بزرگوں، پھر میرے والد آخری ٹائٹلر جن کو وہ نوابی کا دستخط ہوئے تھے گورنمنٹ میں، ٹھیک، جن کو نوٹیفائی کیا تھا وہ میرے والد تھے، نواب محمد سعید خان. اوکے. لیکن 2 سال کے بعد فوت ہو گئے تھے. اوکے. 3 سال، 71 میں اور پھر وہ 73 میں فوت ہو گئے تھے. ٹھیک. سر جو آپ کے انسیسٹرز ہیں جن کی بہت سی تاریخ آپ نے سنی بھی ہوگی، سینہ بسینہ بھی آئی ہے، بزرگوں نے بھی بتائی ہوگی، سب سے اچھا کریکٹر آپ کو اپنے ایلڈرز میں کون سا لگا؟ سب سے اچھا. دیکھیں جی، اگر سب سے زیادہ اگر آپ دیکھیں نا، میرے تو ساری بزرگ تھے. جی جی جی. میرے دادا تو ایک دیندار انسان تھے. اچھا. ان کی دیکھ وہ ہسٹری ہے. لیکن سردار غازی پائندہ خان کا جو دور تھا نا، وہ جنگوں کا دور تھا. وہ غالباً ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھوڑے کی پیٹھ سے کبھی اترے ہی نہیں تھے. اچھا. انہوں نے مطلب سکھوں کے خلاف لگی جہاد ہی کرتے رہے. بعض اوقات تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے ترکی کا، یہ ہم پہ بنا یہ ہوتا، شاید ان پہ بنا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. ہویاں تنولیاں دیاں بھی ارطغرلاں کو لو کاٹنی بلکہ بعد ہی ہیں باٹی ہو جائی ہیں بس ہوندی ہے جی. ہن بھی اچھے ہی ہیں، میرے کو سارے ہی تکڑے ہیں، میں سارے جو لسا جائے گا. آپ کی ریاست ہو اور وہاں سے 5 دفعہ آپ ایم این اے بھی بنے، جی ہاں، اور پھر وہاں سے الیکشن ہار جائیں تو غصہ نہیں آتا بندہ کو میری رعایا جو ہے وہ میرے خلاف، اور ساتھ کہتے ہیں جی نواب صاحب ہے بھی بڑا شریف آدمی، لیکن میری قوم. ٹھیک. تو غصہ آئے گا تو میں کیا کروں گا، ووٹ کا زمانہ ہے. بات یہ ہے نا جی کہ بھول گئے کہ ان کے بزرگ کون تھے. باہر سے لوگوں نے پروپیگنڈا پھر شروع کیا میرے خلاف. اوکے اوکے اوکے. لوگ پیپل باٹ اٹ، انہوں نے وہ لے لیا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کبھی کہا بھائی سویا ہوتا ہے کام نہیں کرتا ہے، کبھی کیا نہیں، کبھی کیا نہیں. نواب صاحب ٹھیندے ہی نہیں، ٹھیندے ہی نہیں جی. اچھا. حالانکہ یہ سارے روڈ بجلیاں وغیرہ دیکھیں میرے ہاتھ کی لگی ہوئی ہیں آج تک. ٹھیک. یہاں بھی اگرور میں بھی، ٹھیک. پکھل میں بہت کام کیا، لیکن ہمارا دیکھیں. اچھا یہ سوری ٹو کٹ یو، آپ کہتے ہیں 5 دفعہ ایم این اے بنے ہیں تو لوگ سوچتے ہوں گے 5 5 5
10 سال جی. ٹھیک ہے. اب وہ بتا دیں 85 میں کتنے سال ملے؟ دیکھیں نا جی 85 سے لے کے اور 99 تک. نہیں 85 سے 88 تک. 85 سے 88 تک 3 ہو گیا. 3 سال ہو گئے. 90. ٹھیک. 93. ٹھیک. 97. بہت مختصر دورانی ہے. مطلب کوئی بھی 5 سالہ نہیں ملا آپ؟ کوئی بھی نہیں. اچھا. اور 99 میں 5 سال ختم ہو گئے. اگر آپ اچھا 2 بار میں اپوزیشن میں رہا ہوں. ٹھیک. 2 بار اپوزیشن میں. 93 اور 85 بھی. 85 بھی. ہاں ٹھیک ہو گیا. ضیاء الحق صاحب کے خلاف میں چلا گیا اپوزیشن میں. ہم 17 آدمی ہوتے تھے. ٹھیک. میں ہی بیٹھ گیا اپوزیشن میں. ٹھیک. تو آپ یہ بیچ میں کیئر ٹیکر اور یہ نکالیں تو ایگزیکٹلی 10 سال بن جاتے ہیں. 5 ٹرمز 10 سال. دیکھیں نا یہ کتنے زیادتی. مطلب صلاح الدین تو چلیں بنا 5 بار بنا یا 10 بار بنا یا جو بھی بنا, لیکن ملک کہاں گیا؟ ملک کہاں پہنچا؟ زیرو سے سٹارٹ, پھر زیرو سے سٹارٹ. کوئی فائدہ ہوا کسی؟ مائنس سے سٹارٹ. مائنس سے سٹارٹ. مائنس سے سٹارٹ. کوئی فائدہ نہیں ہوا. سر پرائم منسٹر بہت سے دیکھے ہوں گے آپ نے. جی ہاں. دیکھے ہوں گے کیا دیکھے ہیں؟ جی ہاں. سب سے اچھا وزیر اعظم آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے کون سا تھا؟ برا کوئی بھی نہیں تھا جی. ٹھیک. برا کوئی بھی نہیں. کوئی ایسا جس کی کوالٹیز آپ کو اچھی لگی ہوں؟ جنید صاحب. جنید صاحب انتہائی شریف قسم کے انسان تھے. میاں صاحب اپنے دور میں پہلے دور میں پہلے شریف ہوتے تھے. نہیں برے بعد میں بھی نہیں ہیں, لیکن وہ واقعی اس ملک کو سوچ رہے تھے کہیں ایشین ٹائیگر بنانے کا, جو غلام مساق خان نے جو واقعی سارا کچھ. اب پھر دوسری بار میاں صاحب, اب میں دیکھیں میں ان کی پارٹی میں نہیں ہوں, میں نہیں ان کی پارٹی میں. دوسری بار کیوں انہوں نے یہ امینڈمنٹس اور یہ اور اکارمی چیف کو گراؤ, دوسرے کو گراؤ, یہ وہاں پہنچنا چاہ رہے تھے جہاں سے ملک انہوں نے چھوڑا تھا. اوکے اوکے. جہاں سے ملک چھوڑا تھا. اور واقعی وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا ملک پہلی بار, لیکن پھر دوسری بار نہیں. بے نظیر صاحبہ کا پہلا دور بہترین دور تھا, دوسرا وہ نہیں تھا. عمران خان کی سوچ بہترین سوچ اس ملک کے لیے, لیکن موقع ایک کو بھی نہیں ملا, ڈیلیور نہیں کر سکے. اور پھر بعد میں جا کے سب سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کوئی نہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں. اور اب دیکھ لیں آپ کہ اس وقت ہوا کے اگینسٹ جا رہا ہے ملک, ہوا کے اگینسٹ جا رہا ہے. اگینسٹ دا ونڈ. اگینسٹ دا ونڈ. اینڈ یو کین سی دیٹ. آئی کین سی دیٹ. اور کیا فیوچر کیا دیکھتے ہیں اگر اسی طرح چلتا رہا تو ویئر ول وی لیڈ؟ دیکھیں جی بات اس ملک میں سچ بولنے کی آ گئی ہے. جی جی. کسی کو اچھا لگے برا لگے, اس وقت سب سے پاپولر انسان اس ملک کا عمران خان ہے. سیاسی کیسز ہیں ختم کریں, جو سیاسی کیسز ہیں ان کو. آرمی, تمام پولیٹیشنز, بمائے عمران خان, مولانا صاحب, میاں صاحبان بیٹھیں اور بیٹھ کے اس ملک کے لیے کچھ سوچیں, اپنی انا کو پیچھے رکھیں. یہ رکھنا پڑے گا. ایسا ہوتا دکھائی تو نہیں دے رہا تھا. بدقسمتی اگر نہیں دکھائی دے رہا کہ ہم مزید پیچھے جائیں گے. پھر دیکھیں یہاں پر آپ کو پتہ ہے, اب میں ایک اور بات کرنے لگوں, شاید کسی لوگوں کو بری بھی لگے بات. ہمارے ملک میں پارٹیاں کیا ہیں؟ ہماری ملک میں تو جنبے ہیں. مائنس عمران خان پی ٹی آئی میں کیا ہے؟ کچھ بھی. مائنس میاں صاحبان مسلم لیگ میں کیا ہے؟ کچھ بھی. مائنس زرداری صاحبان پیپلز پارٹی میں کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے علاوہ جے یو آئی میں کچھ جے یو آئی میں کیا ہے؟ ہر مسجد کا مولوی جو ہے وہ پھر لیڈر ہوگا. ایمل ولی کے علاوہ اے این پی میں کیا ہے؟ ایک پارٹی جس کا ووٹ کوئی نہیں ہے, شاید میرا ووٹ بھی ان کا نہیں ہے, ان میں کوئی نظام ہے, اگر وہ ہے تو جماعت اسلامی ہے. ٹھیک. ان میں ایک سسٹم ہے کہ وہ خاندانی, اس میں وہ سسٹم پارٹیوں میں جو وہ کیا نام ہے عروسی, ٹھیک, وہ کام نہیں ہے. تو بیٹھنا پڑے گا ان سب فیملیز کو یا ان پولیٹیشنز کو بیٹھ کے. ان لوگوں نے, اس عوام نے ہر ایک کو بہت کچھ دیا ہے, ٹھیک, عزت دی ہے. ان کو ان کی زندگیاں بہتر کر کے دے دیں. وہ میں فوج کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک. ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی انکلوڈڈ ہے. انکلوڈ بیٹھے سارے. بیٹھنے کو تیار ہی نہیں, ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے. تو پھر نہیں کرتے تو دیکھیں نا, یہ اپنی جاگیریں تو نہیں ہے, تو ملک ہے. اس ملک کو سب نے پھر اپنے اپنے ایجنڈا چھوڑ کے پھر ملک کا ایجنڈا تو رکھنا سامنے رکھنا پڑے گا. اپنے اپنے لائکس ڈس لائکس کو
پیچھے چھوڑ کے اس ملک کے لیے کرنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا۔ اچھا سر، اب اس گفتگو پہ آتے ہیں جو آپ کے مخالفین جو بات کرتے ہیں، جو الزامات لگاتے ہیں، اور اس میں سے بہت سے الزامات ایسے ہیں جو سینہ بسینہ آگے نسلوں تک پھیلے۔ جی ایک الزام تو یہ ہے کہ آپ کے جو ایلڈرز تھے جی وہ بڑے جابر تھے، بڑے ظالم تھے، ڈونڈیاں پہ لوگاں بند کر کے سرنا پہ روڈ چھوڑ دیا سے، کالے کپڑے کے علاوہ پہننے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، تعلیم سکولز کہتے ہیں برٹشرز نے منع کیا تھا کہ اپنی ریاست میں سکول نہیں کھولنا، ایسا تھا۔ اچھا پھر آپ کے جو شیرگڑھ میں اور ڈوگا میں اور شاکوٹ میں جو فورٹس تھے، جی قلعے تھے، ان میں آپ کے بزرگوں کو قوم اپنے کندھوں پہ لاد کے یا سوار کرا کے لے جاتی تھی، بڑی سخت سزائیں دیتے تھے، ظالم تھے، جابر تھے۔ میرے ایک دوست ہے، آپ بھی جانتے ہیں کون بگار سے لیتے تھے۔ بگار لیتے تھے۔ میرے ایک دوست ہے، آپ بھی جانتے ہیں کس کی میں بات کر رہا ہوں، وداؤٹ نیمنگ ہم۔ جی اس کا پروپیگنڈا آپ کے خلاف سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ظالم نواب تو تھے آپ کے دیکھیں بزرگ ظالم تھے؟ اب شکریہ آپ نے بات پوچھی۔ دیکھیں جی، اگر نواب ظالم ہوتے تو میں ان کی اولاد تھا، اس وقت کے لوگ زندہ تھے 85 میں، مجھے ووٹ دیتے پھر۔ ان لوگوں نے مجھے اپنا چیف بنایا۔ اپنا چیف بنایا۔ پروپیگنڈا ہے۔ دیکھیں ڈونڈا کی، جب آپ نے بات کی، ڈونڈا کیا ہوتا تھا؟ وہ ایک سزا ہوتی تھی چور کے لیے، اسلامی نظام ہوتا تھا۔ قاضی القضات ہوتے تھے، نظام خدا داد۔ فتاوی عالمگیری، ٹھیک فتاوی عالمگیری مین اس پر وہ چلتا تھا، قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ یہ تو تھا ریاست کا عدلیہ کا نظام، بلکہ نواب خان زمان خان کو خود اس شیرگڑھ کی ریاست نے ایک بار سزا سنا دی تھی۔ اچھا اپنے نواب کو سزا اپنے سنا؟ نواب کو سزا سنا، ایک فقیر سے بھی کیس آ گیا تھا، وہ اب بھی ہری پور میں وہ کیس پڑا ہوا ہے۔ اور قاضی صاحب نے کہا کہ نواب صاحب میں آپ کی عدالت میں آپ کو سزا سنا رہا ہوں، آپ ہی کی جیل آپ کو بھیج رہا ہوں اگر 45 منٹ میں آپ نے فقیر سے صلح نہ کی۔ چیف جسٹس نے کہا جی ریاست کے نواب کو جی ہاں، کہ میں آپ کو جیل بھیج رہا ہوں، آپ کو جیل بھیج رہا ہوں اگر اس کے ساتھ آپ نے صلح نہ کی فقیر کے ساتھ۔ فقیر اور فقیر نواب اور نواب، وہ میں آپ کو دوں گا، وہ لا کے دوں گا آپ کو۔ تو نظام عدل تو یہ تھا، اور پھر صلح کی، محنت کی ہوگی، سماجت کی ہوگی، پیسے دیے ہوں گے، ٹھیک، جو بھی جان چھوڑو طریقہ یار ہماری، اندر نہ کرال اندر چھوڑے، اپنی ملکہ بھی اندر۔ اپنی جیل بھی اندر نہ کرال چھوڑ۔ اوہو، دیکھیں جی، یہاں ایک لفظ ہوتا تھا بگار، اچھا وہ بگار کا لفظ غلط استعمال، مطلب یہاں پرانے ایک تو ہے نا بگار کیمپ ہوتے ہیں، بانڈڈ لیبر نہیں تھی یہ، نہ ایک آدمی کے پاس زمین ہوتی تھی، ٹھیک ہے، وہ زمین کاشت برداشت کرتا تھا، ٹھیک، سال میں ایک بار نواب کو ضرورت پڑے تو خدمت کوئی ہو آ کے کر لیتا تھا، ٹھیک، اس کا نام بگار رکھ دیا تھا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سلیوز سے جیسے بگار نہ 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 نہ، اپنی قوم کے سلیوری ایسے تھا ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد نہ کسی کو دریا میں پھینکے، نہ کچھ کرتے تھے۔ کالے کپڑوں والی کے گل آتے ہیں تنولا پہ کالے کپڑے، آج بھی میں دیکھتا ہوں تو جلتے لوگ کالے کپڑے لائے ہیں۔ آپ اب تصویریں دیکھ لیں گے، اس زمانے کے نواب خود کالے کپڑے پہنتے تھے، پران کہتے تھے، یہاں سے نیچے لمبا کرتا اور سفید شلوار، اوکے، یہ ان کا اپنا لباس بھی پوری قوم کے ہی تھا، پران کہتے تھے۔ وہاں نواب لوگوں کے چٹے کپڑے نہ سے لانا آسی اس ویلے چٹے کپڑے آسی ہی نہ مڑا کھا اوسن ہی نہ ایدی دلا کہتے اوسن ایدی ہوتا۔ اچھا ویسے زمیندار ہے کام دعا تریا، نواب خود بھی کالے پرانے پہنتے تھے۔ اب جتنے پروپیگنڈا جو بھی کر سکے کر لے۔ کہتے ہیں بڑا ظلم کیا لوگوں پہ، اور وہ لوگ جو ہیں وہ بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بغاوت کے لیے تو اٹھائے گئے انہیں جی، بغاوت کر کے تو بیڑا غرق کیا نا۔ بغاوت نہ کرتے اپنی ریاست کو اگر اٹھا کے دیکھیں، وہ کون تھا؟ وہ ایک چیف منسٹر صاحب تھے، کشمیر سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے یہاں پہ لوگوں کے خلاف بغاوت کی اور کرائی، اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پھر ایڈمٹ کیا کہ نہ نواب ظالم تھا، نہ قوم بری تھی، میں نے اپنی سیٹ بنانی تھی، پولیٹیکل پرپزز۔ ہاں، اور وہ پھر جیتا یہاں سے۔ تو
اس تھا کے وہ بعد خان۔ اب لوگ ہاں پھر ورنہ یہ باقی ڈسٹرکٹ بن گئے علاقے ریاستیں، یہ بھی ڈسٹرکٹ بن جاتا، ایک یونین کاؤنسل رہ گئی تھی بیٹ گلی کی، پھر ابھی باقی نعرہ ساری تو چل ڈسٹرکٹ رہے ہوتے سر، میں دیواروں پہ بھی پڑھتا ہوں، لے کے رہیں گے ضلع تناول ہے حق ہمارا، اب وہ تو ضلع میں بھی تناول۔ کہہ رہا ہوں، میں بھی کہہ رہا ہوں لے کے رہیں گے انشاءاللہ لیں گے، لیکن اس وقت نہیں لیا نا، اس وقت خود اپنے کو توڑ دیا، وہ مرحات باقی ریاستوں میں ملی انہیں نہیں ملی، کیوں خود توڑ دی نا ایک چیز لوگوں کے کہنے پہ۔ سر آپ کی تربیلا جھیل کے نیچے کتنی جائیداد آئی، کتنی زمین آئی، تربیلا کے نیچے لاکھوں کا نال ہے جی، اور اس کے بدلے آپ کو کیا کچھ بھی ملا؟ نہیں، ایک انچ بھی نہیں۔ کو کانگڑا کالونی بے پلاٹ، کو کھلبٹا بے؟ نہیں کانگڑا کالونی پلاٹ کے ہوتے میرے والد صاحب خدا بخش ہے، میرے والد صاحب نے لوگوں کو دیے اچھا خود نہیں لیے؟ کہ ہاں نہیں وہ تو ہمارے دربند اور بلایا لوگوں کو کانگڑا اور اس میں یہ کھلا باٹ میں ٹھیک۔ کہ تم لوگ کدھر جاؤ گے، لکھ کے دیا کہ یہ تم لے لو، وہ شکر ہے انہوں نے آباد کر دیے، وہ لوگ در پدر ہوتے ہیں آج۔ مخالفین آپ کے کہتے ہیں تسی لوگوں کر بیچو کٹ دے رہے ہو، آباد اصل کی تو پتہ نہیں کڑے نہ لوگوں نے یاد پوچھے تو تربیلا خود بھی کانگڑا والوں کو پتہ ہے۔ اچھا زیادہ شریف ہونا بھی نقصان دہ نہیں ہو جاتا؟ ذرا تسی ڈنگے نواب ہوا تو لوگ سدھے نہ ہوتے ہوئے نا؟ مڑے مزاج بھی نہیں اچھا ڈنگون پھر اس بغیر سسٹم چلتا نہیں نا؟ ہاں اجل سو گل کی تھی اس نے کہ جھولنا دی چارپائی تے چاہ ہاں جی ہاں مونڈیاں تو چاہ کے موڈیاں چاہ موڈے نا چارپائی تھا وہ صرف نواب خان زمان خان چونکہ انہیں گاؤٹ سا اچھا یورک ایسڈ اچھا اس زمانے میں کسی کو کیا پتہ ہوگا یورک ایسڈ کیا ہاں اچھا سو گوڈے گیٹے سو جو وہ بعد میں پچھلی عمر میں چل نہیں سکتے تھے تو انہیں چارپائی پہ لے جاتے تھے صرف ان کو، اور کہتے ہیں شادیاں بھی آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ نہیں یہ سب بات ہے اچھا یہ سب کریٹڈ ہے؟ کریٹڈ، آپ نے ایک آدمی کو بدنام کرنا ہو تو سوچنے لگا دیں، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک بدنام کرنا ہو سوچنے لگا دیں، ٹھیک جیسے آج کل لگ جاتی ٹھیک آج کل لگ جاتی ٹھیک، یہ عدت کیس سائفر کیس دیکھ لیں ٹھیک یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ عدت ہے، یہ فلاں ہے، اتنا جو لگا دیں۔ ٹھیک 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 اچھا سر برٹشرز نے ایکسپیڈیشنز کی ہیں جی ہاں تورغر کی طرف، بالکل اور بڑی ریزسٹنس بھی ہوئی ہے لوکل بالکل لوگوں نے، حسن زئی نے، ہاں اکازئی قوم نے، اس کے علاوہ لائی کے لوگوں نے بھی بڑی ریزسٹنس کی برٹشرز کے خلاف، برٹش آرمی کے خلاف۔ جی آپ کی جو ریاست تھی جی ہاں وہ ہیلپ فل تھی برٹشرز کے لیے یا اگینسٹ تھی؟ ہماری ریاست تورغر کے لیے ہیلپ فل تھی، لوگوں کے لیے۔ اچھا ابھی بھی میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کی تصاویر آتی ہیں، آپ تورغر میں کہیں نہ کہیں جرگہ کر رہے ہوتے ہیں، میں وہ کر رہا مشران ہوں، بیٹھے ہمارے ہوتے ہیں۔ باپ دادا کے ڈلے ہیں، پھر میں جب سیاست میں آیا ہوں تو پھر میرے وہاں پہ لوگوں کا تعلق ہیں۔ ڈلے سب کچھ means ہے۔ ڈلے مینز یہ جلوہ جس طرح جلوہ، کہتے ہیں آپ ٹھیک وہ چیز۔ اب تو ساروں کے ساتھ ہی میرے اچھے تعلقات ہیں الحمدللہ، سب کے ساتھ ہی، تورغر کے لوگوں کے ساتھ میرے بالکل دوسرے سے گھر ہے وہ۔ ٹھیک نواب محمد اکرم خان نے تو ان پہ سٹینڈ لیا تھا انگریزوں پہ کہ اگر وہ میرے پڑوسی ہیں وہاں جاؤ گے تو میں تمہارے خلاف میں جنگ لڑوں، میں کڑوں گا راستے میں۔ اوکے بعد میں لکھنے والوں نے جو لکھا لکھتے گئے، کسی نے گیزیٹیئر میں جو ایبٹ نے سب سے ہمارے خلاف لکھا۔ ایبٹ نے کیوں لکھا؟ ایبٹ کی عادتیں کچھ عجیب تھیں۔ ایبٹ نے ایک تھے ترین خان، وہ سردار جہانداد خان کے بڑے سے دوست تھے، اچھا ان کو پکڑ لیا۔ تو انہوں نے یہاں سے آدمی بھیجا کہ ایبٹ کو کہا کہ اس کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے تو وہ لکھتا ہے اپنی ڈائری میں، ایبٹ لکھتا ہے کہ وہ جو ان کا آیا تھا نمائندہ، اس نے اتنے سخت الفاظ میں مجھے کہا ہے کہ چھوڑ دے، اگر خود آ گیا تو میرے پہ حملہ کرے گا۔ راتوں رات انہیں بھیج دیا، اٹک سے کہیں ان کو دلی یا پتہ نہیں اس کو لے جا راستے مار دیا۔ اچھا اس وقت تو کیمبل پور ہوتا ہوگا نا؟ ہاں نہیں ہاں کیمل پور ہوگا، کیمل پور، اٹک فورٹ، وہ ٹھیک ہے اٹک فورٹ، ٹھیک ٹھیک وہاں لے گئے، وہاں سے لے جا کے ان کو راستے مار دیا۔ او ہو اچھا پھر کاغان کے شہیدوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے ایبٹ نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان بنو، عزت دار لوگوں کو تنگ مت کرو۔ اچھا ہم تو بڑا ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں جیمز ایبٹ کو۔ جیمز ایبٹ کی آپ ہسٹری دیکھیں نا، وہ آدمی کسی
مطلب اس ادارہ آدمی کو برداشت کرنے والا نہیں تھا. اس شیروانہ والے آتے نے تھا جماعت بھی کرال دو اللہ صاحب وہ کراندہ رہے اسی پتہ نہیں کہ ڈرامے کر دو اسی اس دی خوئیاں کوئی چنگیاں نہ سیاں. پھر انہوں نے تیسرا یہ کام کیا یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی نواب کے پاس یہ ریسورٹ مائنرز کے قاتل ہیں, تو پھر اس کو نکالا یہاں سے. اوکے وہ جو روایتی برطانوی طریقہ ہے وہ چلا نہیں یہاں پہ. اوکے انہوں نے کہا تو نے کس کے آگے چڑھا دیا ہمیں, اتنا سخت جواب تو تاج برطانیہ کو دیے کس نے نہیں ہے جتنے اس نے دے دیا. تو میرے ساتھ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سسٹم یہاں پہ تھا, ایک چل رہا تھا. اب بھی میری قوم ہے, مجھے لوگ کہتے ہیں یار تمہارے بیٹوں کو اس بار ووٹ نہیں دیا, آپ خفینس ہے. میں نہیں خفا نہیں ہوں, 8 بار تو ہمیں ووٹ دیا نا, ایک بار نہ سی. یہ اگرور کے لوگ ہیں, ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ تعلق بھائیوں والے ہیں. تنول ہے, میری قوم ہے, طور غرض سے ہمارے بھائیوں والے تعلق ہیں. پکھل کے لوگوں سے آپ کو پتہ ہے ہمارے ہیں. لوور تنول میرا اپر تنول سے زیادہ میں لوور تنول والے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رشتہ داریاں ہیں, ناطے داریاں ہیں, محبت رکھتے ہیں زیادہ. میرا بھی ان سے سب کے ساتھ ہے. تو اس بار ٹھیک ہے. یہ تسی جڑے زیادہ شرافت کر دیو نا یہ اس کا نتیجہ نہیں ذرا جو تسی زور لاؤ نا اپنا اک دسو آ نہیں جی میں اسے بلیو نہ کرتا. میں اک کے دسنی ہے کسا تسی اک دسو آ ڈاڈا بڑا اللہ ہے تنولا بچو انسان کے ڈالو سی اے جے تستے تستے تنولا بچو اے جے نمونے نکلے ایم پی اے تے ایم این اے بڑھن بس انہوں کہ اللہ ہدایت دے ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے انہاں کیا لوگاں بھی تو بھی نمائندگی سے انسان کو لاجلے قوم دی عزت کا خیال کرنا چاہیے. یہ بات عزت کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ پھر وہ جڑا آدمی ہوتا ہے اس کی اپنی زندگی نہیں ہوتی, اس کا ہر شے پر اکاؤنٹ کی ضرورت ہے کہ یار اس علاقے نمائندہ شاید علاقہ بھی ہے جو یہ وہ کرنا چاہیے. اگر چور ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ جی ہاں جی گڈیاں دے چوری دیاں دا کام کردا ہے یا لکڑیاں چھپاندے نگ بیچتا ہے یا اور دیگر کام کردا ہے, تو پھر جس قوم کو ریپرزینٹ کر دو بھی یہ جی حسین. ایگزیکٹلی حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے لیکن بس وہ لوگوں کا وہ کہتے ہیں فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن. ٹھیک ہے لاسٹ امپریشن ٹھیک. دونوں جو صاحبزادگان ہیں آپ کے, ایک چیئرمین صاحب ایک ایم پی اے صاحب, جی ہیں بھی ٹوینز. اب سچی اور سچی دسنی ہے گا جی اگر اے آپا دی گل ہے کسک دستے تھے نا اور اس کیمرے کو زیادہ کسک دس اس کو کس ایک کچھ تک جلسی ہے. ان دونوں میں سے زیادہ اچھا کون سا لگتا ہے جس کو بتا رہا ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری طرح کا ہے, زیادہ اس کی آتے ہیں دونوں کو نہیں یہ تو ہن تسی پھر دو اگرازی کر گئے. چل بات بلیدہ علیحدگی پہ پوچھ کر نہیں رہتی بھی نہ پوچھو میں صحیح دستا ہوں سنگ. اچھا کہ دو ماشاء اللہ فرید دیکھو میں آندا ہے ایس ایم پی اے سامنے آندا ہے اور فار اے پیریڈ آف 3.5 years اور دوسرا جڑا حسام جی یہ تو لندن تو ایل ایل ایم کر کے آئے تھے. اس بھی پالیٹکس بھی کہنا ہے تحصیل دس پہ بچہ لندن تو ایل این ایم کر بیرسٹری کر کے آیا. جی ہاں ٹھیک اس کو آن کے تساں اگرورا بے دیڑی نالیاں صاف کر کچرا چاہ لوگوں دے جرگے کر تو آتا تو اسی بس یہ کام آسان ہے. میں یہی کام نہیں کرے نال وکالت ہون بھی کرے کون منع کر دے وکالت کو اچھی بڑا سونا. لیکن سر پولیٹکس از اے فل ٹائم جاب نا اور سکیتی بھی ہے اس اپرینٹسشپ وغیرہ یاتر من اللہ صاحب نہ دینا کرتے رہے. اوکے اسلام آباد میں اس لیے وکالت کر دے اس سے تو چاہا کہ تسنا تھا کہ نہ میں تحصیلہ کا تو یہ اب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے یا یہ ٹرینڈ ہے یو ٹی آفیسر ہیں یہ ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ. نہیں یو ٹی نہیں ہے اب. اچھا ہاں اب ٹرینڈ ہے. they know each and every nitty-gritty ups and downs. نوابی رگ بھی نہ بھی کدی جاگ دی ہے نوابی نے دیکھی نہیں پھر بھی بلڈ میں تو ہے نا بلڈ میں تو ہے نہیں اور بلڈ میں نہ صرف فادر کی سائڈ سے ہے بلکہ مدر کی سائڈ سے بھی ہے لیکن وہ کوئی ٹریننگ میری بھی ہے نا. اچھا یو آر اے سخت فادر اور فرینڈ. اچھا فرینڈ مور آف اے فرینڈ. اچھا گڈ. اچھا وہ ہر کہتے ہیں جو ہر شریف عزت دار آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیگم سے ڈرتا ہے, تو آپ عزت دار تو ہیں شریف بھی ہیں. بات یہ کوئی سچ کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے, فرق اتنا آپ بھی نواب ہو تسی ٹھیک ہے لیکن وہ بھی کوئی کاٹتے نہیں وہ بھی نواب کرا بھی نوابی کستی چل دی ہے.
کرو اس کی چلنی اب زندہ باد یہ دیکھیں نا یہ ہوئی نا سچی بات یہ ہوئی نا آج کل سچی گل تو سن دساں اری کرا بنوا بھی کرا لیندی ہی چلتی یہی ہوتا ہے یہ دستے نہیں یا باہر جانے بن کے پھر یہ دینے باہر روبا نے ہاں اندر تے حالات سچ آسو دے بڑے نال نہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے دل خوش کر دیا سر میوزک سنتے ہیں بالکل سنتا ہوں اچھا کس طرح کا میوزک پسند نہیں مجھے پرانا پسند ہے اچھا نیا پاپ یہ نہیں اچھا پرانی غزلیں شزلیں مجھے آج کل تو وہ نک دا کوکا بڑا میں نہیں کوکے شوقوں میں نہیں ہوں مجھے پرانے مہدی حسن ہو گیا اس سے پہلے وہ ہاں جی غزل وغیرہ جی غزل کلاسیکل سانگ غزل لتا کے باقی پرانے بھی گانے گیت بھی پسند ہیں اچھا لیکن پرانے نور جہان اس ٹائپ جو ہمارے زمانے کے تھے اوکے یا اس سے بھی پرانے میوزک کا تو کوئی زمانہ نہیں ہوتا وہ تو ایور یہ اس گرین سے ہی ہوتا ہے پرانا نیا نہیں یہ نیا تو مجھے بالکل نہیں اور پسند موویز وغیرہ دیکھتے ہیں موویز میں ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوں اوکے میں ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہوں اچھا ہسٹوریکل اوکے میں وہ دیکھتا ہوں مجھے باقی نہیں پسند ہسٹری چینل پہ یا ہسٹری چینل پہ یا ان چیزوں پہ اچھا باقی فلمیں وغیرہ نہیں 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 ان میں نہیں اچھا نوجوانی میں سب سے اچھی ہیروئن کون سی لگی تھی ہیروئن ہیروئن تو کبھی اچھی نہیں لگی ہیروئن ساری ہم اسکول میں فلمیں دیکھتے تھے سبھی اچھے تھے نہیں اسکول والے تو مجھ نکے اس نا ذرا جوانی پہ اس کو بڑا ہو کے فلم دیکھی ہی نہیں اچھا یقین کرو کالج کے زمانے میں پھر فلم نہیں دیکھا گئی اچھا ہاں نہیں پھر بھی کوئی چہرہ تو شادی ہو گئی تھی میری 19 سال کی عمر میں اچھا اتنی چھوٹی عمر میں 19 اچھا تو مجھے وقت نہیں ملے ہیروئنس کو دیکھنے کے اچھا پھر بھی کوئی دلا بھی خواہش آندی ہو بھائی نہیں دس تو نہ ہوں تو یہ مجھے پتہ ہے لیکن آخری نواب صاحب ہوں فلانی کوڑی تو دل دیتے نہیں ہوں تو دل ہی پانی ہو گئی یہ آپ نے زرداری صاحب والی بات کر دی اچھا اور کھانے میں سر کیا پسند ہے دیسی اچھا دیسی میں ساگ کڑی ساگ کڑی مکئی دی روٹی مکئی دی روٹی لسی کڑی کڑی کنڈولیاں دی اے بہترین 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 اچھا یہ کس علاقے دی کھانے بھی کس علاقے دی بھی اچھا تو یو آر ناٹ انٹو اسٹیکس چائنیز کانٹینینٹل کبھی کبھی اچھا فار اے چینج بہت چینج اچھا سب سے بہترین خوراک کون سی یہاں تے گڑے چاول بھی ہستے گرڑے اچھا دیکھو سمجھ گیا میں اچھا سب کو بہترین گرڑے ہوں تو کیا بات کھاؤ مگر وہ اچھا لگ دے اچھا اب ماشاء اللہ ہیلدی ہیں گڈ لکنگ ہیں ابھی بھی یو اسٹل لک ویری ینگ تو اس کا کوئی راز ہے آئی ایم 64 اچھا جی ہاں تو راز کیا ہے کچھ نہیں ہے رہا بھائی ڈائٹ کوئی اسپیشل رکھتے ہیں جی ڈائٹ کوئی اسپیشل ہے کوئی اسپیشل نہیں ہے اچھا میں کوئی پیکٹ سگریٹ پی جاتا ہوں دن کو اچھا یو ہیو بین اے اسموکر فار سنس کالج ڈیز اچھا اور اپنی واک کرتا ہوں البتہ ایک شام کو کوئی 5-7 کلومیٹر واک کر لیتا ہوں اوکے اوکے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ادھر سے ڈالوں باتیں سے نکال دوں ٹینشن نہیں لیتے ٹینشن لینا کون چاہتا ہو جاتی ہے کوئی ایسی بات سنو تو انسان کو بری تو لگتی ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن کوشش کرتا ہوں اوائڈ کرو یار کسی اور ٹاپک پر نظر ذہن دوڑا دو ٹھیک وہ پشورا پہ سے گوندا سا ٹانگے والا وہ جلدہ سے لگے ادھر اگر لوگ ایسا بچ ہوئے تنگوں سے ساری مردن آپ ہی بچا اچھا آپ نے وہ مقابلہ جو اپنائے ہوئے خود ہی بچا آختے رہے ہو پہلے تسی یہ بچ ہوئے لیکن نہیں سن آپ ہی بچا ویری ویل سیڈ ویری ویل کنکلوڈ آپ نے بہت اچھا کیا بہت زبردست اچھا سر مستقبل میں سیاست کریں گے انشاءاللہ جی سیاست تو اب میرا اور کام کیا ہے اچھا وہ مخالفین کہتے ہیں نواب صاحب ختم یہ تو سیاست میں کبھی آدمی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے آپ کے پاس میں بھی آیا ہوں آپ کی حویلی میں جی میں نے کوئی بندوق بردار گن مین نہیں دیکھے نہیں ڈالے نہیں دیکھے وہ ہوتا نا آج کل تو فیشن ہے ڈالے ہوں ایک بندہ چلے اس کے ساتھ 4-5 ڈالے ہوں وہ اصل میں میرے باپ دادا فوجیں رکھ چکے ہیں مجھے اب ان کو شوق نہیں ہے اتنا چیزوں کا تو جو ڈالوں والے انہوں نے ابھی رکھنی شروع کی ہے نا ادرائے ہاں تم وہ مجھے اب میں نے بڑے بچپن میں دیکھا سب کچھ اوکے یو فیل کنٹینٹڈ کہ آئی فیل پرفیکٹلی آل رائٹ بغیر پروٹوکول نہیں جی کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنا ہے میں اگر حالات ہوئے دیکھا مجھے سوٹ کر رہے تو لڑ لوں گا اچھا ڈفرینٹ پارٹیز میں رہے مسلم لیگ میں بھی رہے پیپلز پارٹی میں بھی رہے اے این پی میں بھی رہے پی ٹی آئی میں ہیں
ان ساری پارٹیوں میں کہاں کمفرٹیبل رہے اور کہاں انکمفرٹیبل رہے؟ میں دیکھیں پی ٹی آئی میں تو میں کوئی ایم این اے یا ایم پی یا کوئی نہیں جی رہا. جی، لیکن یو ہیو جوائنڈ اٹ ایز میں اے تھا، پولیٹیکل میرا پارٹی. بیٹا ایم پی جی تھا. جی جی. میں اب جو رہا ہوں تو نواز شریف صاحب کے ساتھ رہا ہوں یا میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. ان دنوں میں ایم این اے تھا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے بات پوچھ لی ہے تو عزت مجھے میاں صاحب نے بھی اللہ فضل کرے بہت دی اپنے دور میں. آپ کو چھوٹا بھائی کہتے تھے؟ بالکل کہتے تھے. جتنا کمفرٹیبل میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اتنا کسی کے ساتھ نہیں رہا ہوں. اچھا ہاں گڈ. وہ کیوں؟ وہ میرے ساتھ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مجھے اپنے شاہ نواز کی طرح لگتا ہے. جسٹ لائک شاہ نواز اچھا بھائی بھائی ان کی کا. طرح. اور وہ مجھے اس طرح ٹریٹ کرتی تھی اس طرح. تو واز شی اے گڈ لیڈی؟ ایکسٹریملی. باپ پیو والی خواہ سی اس پہ؟ نہیں نہ سی. نہیں. اچھا. بھٹو صاحب کے دیکھیں اگر آپ کمپیریزن کرائیں تو بھٹو صاحب کو لوگ کہتے ہیں بہت بڑا لیڈر تھا بھی سب کچھ، لیکن میں ان سے زیادہ وہ نمبر دوں گا بے نظیر صاحبہ کو. بھٹو صاحب نے مشکل وقت نہیں دیکھا تھا. وہ تو پھنس گئے اور پھانسی ہو گئے. بے نظیر نے تو رگڑے ہی دیکھے ساری عمر. کالج لائف سے باپ کا بھائیوں کا مارا جانا، کیا نہیں ہونا. تو خود جلا وطنی کاٹی، خود جلا وطنی کاٹی، پھر حکومتیں بار بار حکومتیں کیا الٹائی نہیں ہوا، گئیں، ہٹائی گئیں. انجام اختتام بہت بہت دردناک ہوا. دردناک ہوا. اب ان کے بچوں میں آصفہ زیادہ آپ کو کرنٹ نظر آتا ہے یا بلاول میں؟ میں ان کے بچوں سے تو واقف نہیں ہوں. اچھا. میں نہیں ہوں. میں نے آپ یقین کریں کہ بلاول بھٹو کو میں نے دیکھا تھا محترمہ کی گود میں جب 6 مہینے کا تھا. اس کے بعد آمنے سامنے میری کبھی نہیں ملا ان سے. اچھا. زرداری صاحب سے آپ کی دوستی؟ زرداری صاحب سے میری دوستی بے نظیر صاحبہ کی ان کی منگنی بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے کی ہے. اچھا. کراچی دے؟ کراچی. اچھا. قبول شان کے دوست ہوتے تھے. اچھا اچھا. ان کے ساتھ حاجی یعقوب مردان والے میرے ان کے تھرو. ٹھیک. تو ان کے پاس رہنا وہاں پہ کراچی میں جا کے ہم نے اواری کے پیچھے حاکم علی زرداری کے؟ حاکم علی نہیں، آصف علی زرداری صاحب کا اپنا گھر ہوتا تھا. اپنا ادھر تھا؟ چھوٹا سا گھر اور پلاٹ بہت بڑا تھا. پلاٹ بہت بڑا تھا. اچھا. بیچلر تھا. اچھا. حاکم علی صاحب کے ساتھ میں رہا ہوں. اچھا. وہاں وہ بھی حاکم علی زرداری بھی ایم این اے تھے جب آپ ایم این اے تھے؟ آصف بھی تھا. آصف علی زرداری. میں اب بھی سوری آصف بھی کہہ گیا ہوں. بالکل. میں اس زمانے سے آصف ہی کہتا رہا. ٹھیک. یہ مجھے پرنس کہتا ہوتا تھا، میں آصف ہی. تو جب آپ کو کوئی پرنس کہتا ہے تو اچھا لگتا ہے؟ جیسے کوئی صلاح الدین کہہ دے. اچھا. نو ڈفرنس. اچھا. پرنس سے وہ ہوتا ہے نا، پرنس آغا خان کے صاحبزادے ہیں تو وہ بھی پرنس ہیں. یہ میاں گل اورنگزیب صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی پرنس ہیں. اب وہ اپنے کو نہیں کہتے پرنس؟ کہتے نہیں ہیں جی. نہیں ہے جی. تو کوئی بھی کسی ریاست کے آدمی آپ کو اپنا وہ پرنس کہتے وہ نہیں، بہت کم ہی کہتے ہیں. ٹھیک. سر میں نے بہت آپ کا وقت لے لیا، انتہائی مشکور ہوں. اتنا ٹائم آپ نے مجھے دے دیا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ابھی بھی تشنگی ہے کہ دل کرتا ہے لمبے وقت کے لیے آپ سے بات کروں، لیکن وہ دیکھنے والوں کے پاس بھی وقت مختصر ہوتا ہے. ویلکم. مجھے بہت خوشی ہوئی آفٹر اے ویری ویری لانگ ٹائم. اب میں یہ چاہوں گا سر بیفور وی اینڈ، اب کیمرہ ہے اور ہماری آپ کی عوام ہے، خاص طور تے جڑے استے تنولا لین یہ تو استے تنولا بے گلا تے نہیں گلا تنولیاں نال کون کر رکھتے پھر تھا رہنا بھی ہے. آدھے جڑے بگا لینے بڑے سخت ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی خاص یہ ساری ہماری قوم سخت ہے. محبت کرنے والے بھی ہیں، مہمان نواز بھی ہیں. بگانوں میں یہ ہو گیا تھا نا کہ ان میں دشمنی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہو گئی تھی. اچھا. تو اس وجہ سے وہ تاثر دیا جا رہا ہے، ورنہ ساری ہماری قوم جو ہے کی ترقی ہے. اب آپ خوش ہیں؟ تناول اب وہ تناول نہیں رہا، سڑکیں بن گئی، بجلی ہو گئی، سکولز ہو گئے، بچے باہر تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور خوشی مجھے یہ ہے کہ زیادہ میرے ہی ہاتھ سے ہوا ہے. اچھا گڈ. کوئی مانے یا نہ مانے. ٹھیک. اب یہ لسا نواب میں بجلی میں نہیں دی. اچھا. آپ کے مخالف کہتے ہیں لسا نواب نہیں آزاد ہے. آزاد سے ہی ہے لسا ہی ہے. تو اس طرف لسن دی آزادی ہے، ماڑے طرف آزادی ہے. اگر نواب بنا دیں اس کو آزاد بنا.
یہ لوگوں کی مرضی ہے. تنولا دے لوگ، تنولا دے چیف، قوم دے بھی اور علاقے دے بھی جی کے پیغام کے دل دیاں کے گلاں لوگوں نال کرنا چاہتے؟ میں صرف ایک گل کرساں، اپنے آپ سیاح کریں بس، اپنے آبا و اجداد دی تاریخ دیکھیں، اپنے آپ تنولا لیو تو اگر سیاح کہدا کہ تسی کون اسی ہو، لوگوں دے ہتھاں وچ نہ کھیڑے تو پھر وہی کامیاب ہو تسی پرانے جیاں سی ہو. تے لوگوں دے پروپگنڈے وچ گئے تے نہ تسی تے نہ کہ زور. زبردست. نوابزادہ صلاح الدین سعید، چیف آف تنولی ٹرائب اور ریاست کے نواب، آپ کے اور ہمارے مہمان تھے. انتہائی خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا ان سے اتنی طویل تاریخ جان کر، بہت سی باتیں جان کر. جیسے میں نے پہلے کہا کہ تشنگی رہ گئی، وقت مختصر ہوتا ہے، اس وجہ سے بہت سی باتیں سر، لیکن آپ بھی پرومس کریں کہ آپ دوبارہ ٹائم دیں گے. انشاءاللہ ضرور، جب بھی آپ کہیں گے. آپ سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، ہونی اب رہنی چاہیے، اب یہ بیچ میں نہیں ٹوٹنا چاہیے. انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا. بہت بہت شکریہ. ہل ٹاکس دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان تصدق اوان اور ہل ٹاکس کی پوری ٹیم کو تناول کے اس جنت نظیر خطے سے، شیر گڑھ کی اس حویلی سے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا بہت سا خیال. اللہ سونے دے والے.